وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 51، درس نمبر 15-12. آج کا موضوع، کیا ہم صرف طالب دنیا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم. تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 50 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، اس میں رزق الکریم کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت رہ گئی تھی. دیکھیں، عزت کی روزی. انسان دیکھیں دنیا میں جب آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں اور ذلت اور رسوائی کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی نام نہاد، دنیا کی نام نہاد عزت کا متمنی ہوتا ہے. دولت، عزت اور شہرت، تین چیزوں میں سے ایک چیز جو انسان اچھی سمجھتا ہے وہ عزت سمجھتا ہے، معزز. تو اب دیکھیں تھوڑا سا یہ یعنی عزت کی روزی. کریم کا مطلب یہ ہے کہ عزت کی، رزق کریم، عزت کی روزی. اب عزت جو ہے دیکھیں ہر طریقے سے عزت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے معزز لوگ وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو متقی ہیں. تو متقی جو ہے اللہ کے ہاں یعنی معزز ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے متقین کے لیے، مومنوں کے لیے، یعنی خاص طور پہ. اور عام طور پہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کیونکہ یہاں مہلت ہے اور ایک ٹیسٹ ہے. تو ٹیسٹ میں نالائق طالب علم بھی ہوتے ہیں اور لائق طالب علم بھی ہوتے ہیں. لیکن جو لائق طالب علم ہیں اللہ کے نزدیک وہ ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں. رزق کریم دیکھیں ایک اچھی زندگی. دوسرے الفاظ میں اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو تم میں سے نیکی کی روش کو اپنائے گا
اس کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو میں ایک دنیا میں اچھا ٹھکانہ دوں گا، عزت کی زندگی دوں گا۔ دیکھیں جب مومن مخلوق سے توجہ ہٹا کے اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو یہ معزز بن جاتا ہے اللہ کی نظر میں، اور پھر یہ ایک الگ کیفیت میں آ جاتا ہے، ایک بے نیازی کی کیفیت، یعنی اس پر بے نیازی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ یہ پھر صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے، مخلوق کے سامنے یہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ ہی کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس کی حالت جو ہے منفرد ہوتی ہے اور انسانوں کی بنسبت۔ اس کو اللہ تعالیٰ دل کا سکون، اطمینان عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اور اللہ کی یاد میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی یاد وہ تسبیحات والی نہیں ہے، وہ اس کا تو یعنی ہو سکتا ہے وہ تسبیح پڑھتا بھی ہو، لیکن اصل اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو جانیں اور دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں۔ میں اس کی تشریحات کر بھی چکا ہوں اور پھر بھی انشاءاللہ آ جائیں گی، لیکن اگر آپ اللہ کے بندے بن کر اللہ کے سامنے جھک کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی یاد میں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اب آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، آپ پر سکینہ ہوگی، اطمینان ہوگا، آپ خوش رہیں گے، پریشانی اور غم آپ سے اٹھا لی جائے گی۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم نے پڑھا ہے نا کہ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم تم جاؤ، نیچے اترو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ جس نے بھی اس ہدایت کا اتباع کیا، آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر اب نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ان کے لیے عزت کی زندگی ہوگی۔ روزی کا مطلب پیسہ ٹکا نہیں ہے سامنے کا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ایک اچھی زندگی، ایک اچھی زندگی، پرسکون، پر اطمینان، اللہ کی بندگی والی زندگی ایک اچھی زندگی ہوتی ہے۔ دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ دنیا میں حسنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ہو اور آپ کا عمل، ہر عمل اللہ کے لیے ہو، آپ کے ہر عمل میں للہیت ہو، تو یہ ایک اچھی زندگی ہے، یہ دنیا کا حسنہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آگے چلتے ہیں، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخ کے یار ہیں، یعنی یہ دوزخ میں جائیں گے، یہ اصحاب جحیم ہیں۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سعوا فی آیاتنا معاجزین، کیا مطلب اس کا؟ لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ میری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن ہدایت ہے اور ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، چونکہ ہم اللہ کے راستے کے طالب نہیں ہیں، اللہ کی ملاقات کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اور قرآن، دیکھیں قرآن طالبان مولا کے لیے ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، یہ طالب دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ طالبان مولا کے لیے ہے قرآن۔ اگر آپ طالب مولا نہیں ہیں اور طالب دنیا ہیں، اب اللہ کی آیات کو آپ ہر قدم پر نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، دانستہ یا نادانستہ، یعنی آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کا تو دل مسلمان نہیں ہے،
آپ کا دل تو دنیا میں ہے، آپ کا مدعا بھی دنیا ہے، آپ کا مطلوب بھی دنیا ہے، آپ کو محبوب بھی دنیا ہے، آپ کا مقصود بھی دنیا ہے۔ اب ان حالات میں دیکھیں، میں بالکل آپ کو زیادہ مشکل الفاظ نہیں کہنا چاہتا، اور سادی سی زبان میں، اگر آپ دنیا والے ہیں، اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور پکا دھوکا آپ کو لگ گیا ہے دنیا کا، اب قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، احکامات الہی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو آپ کو سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو آپ کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ اب آپ کا عمل قرآن کی ہدایت کے برعکس ہوگا۔ آج مسلمان، توجہ سامنے کر، آج مسلمان کا ہر عمل قرآن کے خلاف ہے، ہماری زندگی قرآن کے خلاف ہے، ہمارا مدعا اللہ نہیں ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا، مقصود، محبوب اور مطلوب ہمیں دنیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو زیادہ مشکل الفاظ نہیں بیان کرتا، آپ اپنا خود جائزہ لیں، اپنا خود احتساب کریں، چھوڑیں دنیا کیا کر رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ سے اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ پوچھے گا کہ تم نے زندگی کس لیے گزاری، کیا کیا دنیا میں جا کے۔ تو آپ تو دنیا کی جو آپ نے کمائی ہے وہ تو نہیں گنوا سکتے، اور نہ اس کا سوال ہوگا۔ آپ سے تو زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے زندگی کس لیے گزاری۔ یعنی سوالوں کا جو قبر میں 3 سوال ہیں نا، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اب یہ تینوں سوالات کا اگر ایک جملہ آپ یعنی سمیٹ لیں تو زندگی آپ کس لیے گزار رہے ہیں؟ کیا اللہ آپ کا مدعا ہے؟ کیا دین کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اللہ آپ کا رب ہے؟ کیا دین کے مطابق، یعنی دین کے سامنے، دین اسلام کے سامنے آپ نے سرنڈر کیا ہے؟ اور کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آپ چل رہے ہیں؟ وہ 3 سوالات کو اگر اکٹھا کریں تو ایک جملہ ہے، اور یہاں وہ ایک جملہ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، میرے احکامات کو تو تم نے بھلا دیا۔ اور یہ جو احکامات کو بھلا دینا ہے، تو ایک اور جگہ سے میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی تنگ گزرے گی، بدحال، پریشان حال گزرے گی وہ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، کیونکہ دنیا میں یہ اندھا بنا رہا، تو قیامت کے دن پھر ظاہر ہے کہ قیامت تو دنیا کے مطابق ہی آپ کا حشر ہوگا، جو آپ کا خیال دنیا میں ہوگا، تو قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ پھر پوچھے گا اپنے رب سے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، اور میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو اسی طرح میری آیات تم پر آئیں۔ آیات، اب دیکھیں میرا مقصد یہ آیت جو میں دوسری سنا رہا ہوں، اس میں آیات کا لفظ میرا مراد ہے کہ میں ہائی لائٹ کروں۔ کذالک اتتک آیاتنا، یہاں سعوا فی آیاتنا معاجزین، بات ایک ہی ہے۔ وہاں کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ جو اندھا ہوگا اس سے کہے گا اتتک آیاتنا فنسیتہا، یہاں کیا ہے؟ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے، رویہ یہی ہے۔ یعنی جو ہمارے احکامات کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین
اولئک اصحاب الجحیم۔ وہاں کیا کہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ۔ اندھا جب اٹھائے گا اور وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا، آنکھوں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہاں پہ کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، میرے احکامات آئے زندگی گزارنے کے متعلق، میرا دین تمہارے سامنے پیش ہوا، میرے رسول کا طریقہ تمہارے سامنے تھا، تم نے ان سب کو بھلا دیا۔ اکثر میں آپ سے ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، ابھی میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، کہ ہم نے تمام اخروی مفادات کو ایک داؤ پر بیچ دیا ہے، اور وہ داؤ دنیا کا ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ جملہ ہے۔ جیسے وہ جواری ہوتا ہے نا، جوا کھیلنے والا، ہم نے تو خیر آج کل اتنا جوا ہوتا بھی نہیں ہے، یا ہوتا ہوگا مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جواری بعض اوقات اپنی گھر والی کو بھی بیچ دیتے، بعض اوقات بچوں کا سودا بھی کر لیتے، اس کو بھی داؤ پہ لگا لیتے۔ یہ ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہوگا۔ چلیں مثال کے طور پہ ہوا، ہم نے بھی جوا کھیلا ہے، اور یہ بڑا جوا خطرناک ہے۔ دنیا کے مفادات، تمام دنیا کے مفاد پر سارے مفادات کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس دنیا۔ اللہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، آپ اس شخص سے اپنی نظر پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ ہماری حالت بیان ہو رہی ہے آج کے مسلمان کی حالت۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میرا آپ کا کوئی ذاتی کنیکشن نہیں ہے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ میرے سامنے تو نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں جو کچھ قرآن جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اس کی روشنی میں اپنے زندگی کا ناپیں، تولیں، احتساب کریں۔ کیا ہم نے تمام اخروی مفادات کو، اللہ کی ملاقات کو، جنت کو، اور یعنی حشر میں جو رب کا دیدار ہے، ملاقات ہے، اس سارے مفاد اور ہمیشہ رہنے والی جنت، اس کو بھی ایک داؤ پہ لگا دیا ہے، اور وہ بس یہ آج ایک دن کے لیے ہم نے سب کچھ داؤ پہ لگا۔ یہ دنیا کا ایک دن ہے سامنے کا، دنیا کا ایک دن ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، سوچ لیں۔ تو خیر میں وہ آیت کی طرف جاتا ہوں اپنی، کہ وہ اندھا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا، کس کو؟ آج کے مسلمان کو۔ یہ میں آج کا مسلمان کہہ رہا ہوں، آپ دور بھاگ رہے ہیں، آپ جان چھوڑا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ یہ 2021 کے مسلمان جو ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم سب کے سب دنیا دار ہیں، آخرت سے غافل ہیں، دنیا پر یقین ہے۔ تمام کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ روشیں ہم میں پائی جاتی ہیں۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مجھ میں مشرکانہ روش نہیں ہے، میں ریاکار نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں، مجھ میں کافرانہ روش نہیں ہے۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، نہ جنت سے، نہ جہنم سے، نہ اللہ کی توحید سے، نہ اللہ کے دین سے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بس ایک دنیا، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک داؤ پہ آپ نے لگا دیا ہے، اور اس پر راضی بھی ہیں اور خوش بھی ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ دیکھیں پھر وہی آیات آ گئی، سمجھا تو کریں نا، قرآن میں بیان کر رہا ہوں، میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔
والذین هم عن آیاتنا غافلون، میرے احکامات سے غافل ہیں یہ. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ کے حکم سے غافل نہیں ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے. ہم غافل ہیں من حیث القوم، اور افراد بھی. وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا دو میاں اور بیوی، آپ دیکھ لیں اس کا رویہ کیا ہے. ہماری انا کتنی بڑی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. دنیا 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 دنیا، ظاہر ظاہر، اور کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ ہم سننا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے درس پڑھے میں، اس میں کوئی بھی درس وائرل نہیں ہے، کوئی بھی درس. قرآن میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ اللہ کا کلام بیان کر رہا ہوں، اللہ کی باتیں ہیں یہ. لیکن آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ چینل پہ ہمارے جو درس پڑے ہوئے ہیں، ایک سال میں 2 ویورز آ جاتے ہیں، کبھی کبھی یا 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. تو جو کچھ بھی ہے یہ آپ نے سوچنا ہوگا. میں آیات والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اسی طرح اور بھی دیکھیں آیات کے بارے میں بہت سی آیات ہیں، مختلف طرق سے آئی ہیں، مختلف انداز سے، اور مدعا سب کا ایک ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین. بہرحال میں اپنا وہ آیت پوری کر لوں جو اب میں آپ کو سنا رہا تھا کہ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. اس اندھے سے اللہ تعالیٰ یہ کہے گا. کس اندھے سے؟ یہ 2021 کے جو مسلمان ہے یہ سب کو اندھا کر کے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اور یہ اندھے جب کہیں گے لم حشرتنی اعمی، اے رب ہم تو بینا تھے، آپ نے کیوں اندھا اٹھایا؟ لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. تو یہ 2021 کے اندھوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. اسی طرح میرے احکامات آئے زندگی گزارنے کے بارے میں، تم نے ان کو بھلا دیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، اصل تو بس ہدایت ہے اللہ کی. جو انسان اول آ رہا تھا نا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے یہی بات کہی تھی، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی. فمن تبع ھدایا، جس نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. پھر دیکھیں آیات آگے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. اب ہر جگہ دیکھیں آیات آ رہی ہیں. آیات کا مطلب اللہ کا کلام، اللہ کی ہدایت. اور کوئی معنی مطلب اور معنی بھی ہے، نشانی بھی معنی ہے اس کا. لیکن نشانی کیا؟ قرآن نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ رسول نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دونوں نشانیاں ہیں، قرآن اور سنت نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. فنسیتها، ہم نے ان کو بھلا دیا ہے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج وہ دن ہے کہ تمہیں میں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا اے 2021 کے برائے نام مسلمانوں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں جو حد سے تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کے احکامات پر یقین نہیں رکھتا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب وہ تو زیادہ شدید ہے اور دائمی ہے. تو وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہ دوزخ والے ہیں. اب یہ دیکھیں ساری میں نے آپ کو مضمون پڑھ کے سنا دیا. ایک طرف تو وہ آپ کا تصورات ہیں کہ میں مسلمان ہوں، نماز و روزے کا پابند ہوں، میں بخشا جاؤں گا. اللہ کی بخشش میرے لیے نہیں تو کس کے لیے ہوگی؟ رسول کی شفاعت میرے لیے نہیں تو کس کے لیے ہوگی؟ یہ آپ کے تصورات ہیں. ہاں رسول شافع محشر ہیں، لیکن وہ مومنوں کے لیے، گناہگار مومنوں کے لیے ہے. ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے.
ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت نہیں ہیں، ان کی امت دعوت ہیں۔ دیکھیں حضور قیامت تک جو بھی لوگ ہیں وہ حضور کی امت ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حضور کی دعوت کو سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور زندگی اللہ کے لیے گزار لیتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حضور کی دعوت کو نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کو جاننے کے لیے تیار ہیں، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کا مدعا زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم تو دیکھیں حضور کی دعوت کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ حضور کی دعوت ہے کیا، کس بارے میں دعوت دے رہے ہیں، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، یہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ بس سنی سنائی باتیں ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری جاننا، ہماری چاہت اور ہماری امیدیں، ہماری توقعات اور ہمارا مستقبل صرف دنیا سے وابستہ ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ ہم تو حضور کے امتی ہیں ہی نہیں، برائے نام امتی۔ دیکھیں وہ آج کل کے جو عیسائی ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ تو کفر و شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ تو ہماری طرح نہ حضور کی یعنی اسوہ حسنہ کے قائل ہیں، اور نہ ہماری طرح حضور کو مانتے ہیں، اور اگر ہم مانتے بھی ہیں تو برائے نام۔ بات ختم ہو جاتی ہے، برائے نام۔ ہماری کہانی تو دیکھیں ختم ہے۔ ہم دنیا دار ہیں، ہم نہ اللہ والے ہیں نہ بننا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا خطرے والا ہے۔ خطرے میں تو ہم گھر گئے، فتنے میں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ عملی طور پر اگر آپ دیکھیں حقیقت کی نظر سے تو ہم جہنم نے ہمیں گھیرے رکھا ہے۔ وہ تمام دوزخیوں والے اعمال، ان کا نظریہ وہ ہمارا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ جو لوگ ہمارے احکامات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے یہ جہنم جائیں گے یا جہنم والے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے زوم باطل میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے سعی کی وہ اہل دوزخ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم